ایک بات تو بتائیں, آپ لوگوں کا کیسے یہ فلرٹیشن چلے گی آپ کی مولانا صاحب کی؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سارا بیڑا گرک آپ لوگوں کو کر کے آپ لوگوں کو سیٹیں پکڑا دی گئی ہیں, تو ان کے تو سارے حق آپ نے مارے ہیں بقول ان کے, پی ایم ایل این نے تو نہیں مارے, تو آپ کو اور ان کا کس طرح کوئی جوڑ توڑ چل سکتا ہے؟ اچھا, اگر ہم اس بات پہ جائیں نا تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم مولانا صاحب کے اسٹیچر کو لمٹ کر رہے ہیں. پھر ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ مولانا صاحب کی سیٹ پورے تھرو آؤٹ بلوچستان انہوں نے کنٹیسٹ کیا, ان کے بہت سارے کینڈیڈیٹ سندھ میں بھی کھڑے تھے, ان کی ساری سیٹوں کے لحاظ سے گریوینس ہے, کچھ کے پی کے اسپیسیفک نہیں ہے, اور کے پی میں اگر ہیں ٹھیک ہے ہلکے پن پوائنٹ کریں, ہم تو آج بھی تیار ہیں. بات ہے ہم نے تو کہا 8 فروری پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, بات ہے 8 فروری کامن ویلتھ کی رپورٹ تو یہ حکومت وقت بٹھا چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے. بات ہے اتنا کون سا مشکل بات ہے, پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. بات ہے کہ آپ کہیں کہ جی نہیں پچھلا الیکشن اگر ٹھیک تھا تو یہ بھی ٹھیک ہے, فلور آف دا ہاؤس پہ آپ تو خود ایڈمٹ کر چکے ہیں دھاندلی. تو جب پریمیئر کی طرف سے ایسی باتیں آ چکی ہوں تو پھر کیا یہ کیسے آپ مسئلہ حل کریں گے؟ آپ یہ لوگ تو آپ کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے بقول آپ کے. مالک بھائی بہت سنجیدہ بات ڈسکس ہو رہی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ارریلیونسی کی بات کی ہے میرے بھائی نے, دانیال بھائی نے, کمٹمنٹس کے پورا نہ ہونے کی بات کی ہے. میں تو شاید ان کو کی معلومات میں نہیں ہوگا, الیکشن کے فوراً بعد اگر سب سے پہلے حکومت میں شامل ہونے کے لیے کسی سے رابطہ ہوا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. ابھی بھی 2 ہفتے پہلے اگر بلاول صاحب گھر آئے تھے اور سندھ اور بلوچستان کی حکومت نے شمولیت کی دعوت دی تھی, 26ویں آئینی ترمیم کے دوران بھی یہ ساری چیزیں موجود تھی, مولانا صاحب نے اس کا انکار کیا. تو ارریلیونسی کی بات تو ان کو شاید خود لیڈرشپ آن بورڈ نہیں لیتی. دوسری بات ان کے لیڈران بھی روز آئے ہوتے تھے. دوسری بات میں بصد احترام ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے لیڈرشپ جتنی بھی پاکستان کے بڑے لیول کی لیڈرشپ ہے, وہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت ہمارے بلوچستان میں پشتون اور بلوچ بیلٹ میں, فاٹا میں اور کے پی میں جو امن و امان کے حالات ہیں, جس طرح کے حالات ہمارے ہاتھ سے سرک رہے ہیں. مولانا صاحب تو تبھی پاور کی بات کریں گے, تبھی اقتدار کی بات کریں گے اگر وہاں پہ امن و امان, اگر وہاں جینے کا حق ہوگا, اگر ہم وہاں باہر نکل سکتے. مولانا صاحب کا غصہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ ہے. مولانا صاحب اپنے گھر جاتے ہیں اپنے گاؤں میں, اور اس لیے جاتے ہیں کہ دہشت گردوں کو یہ مورال ڈاؤن ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حالت میں جب 50 اور 60 لوگ راکٹ لانچروں کے ساتھ ان کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں. فتویٰ بھی ہے نا ان پہ. جی وہ مرتد کا وہ بھی فتویٰ بھی, صرف اس کی جی جمہوریت اور آئین کی بات کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کے اپنے علاقے میں پورے کے پی میں, فاٹا میں یہ نو گو ایریا بن چکے ہیں. آپ ہمیں پاور کی بات کرتے ہیں, ہم خود آپ سے امن و امان کا حق مانگ رہے ہیں, اور اس بنیاد پر آپ ہمیں کہیں کہ جی ارریلیونٹ ہو گئے اور آپ اختیار مانگ رہے ہیں. اگر میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ علاقے آپ کے ہاتھ سے سرک رہے ہیں خدا کے لیے, اور یہ مالک بھائی تو ان کے ساتھ یہ تو واضح ہو گیا کہ کیوں بول رہے ہیں وہ, اس وجہ سے بول رہے ہیں آپ کے خیال میں. مالک بھائی میں ایک چیز ایڈ کر لوں اگر اجازت ہو. ہم نے یہ باتیں ان کی آل پارٹیز کانفرنس میں کی, ہم نے یہ باتیں پارلیمنٹ کے فلور پر کی, ہمارے آواز کو بند کیا گیا, بلیک آؤٹ کیا گیا, ہمارے جلسوں کا بلیک آؤٹ کیا. اگر میں پرشین جاؤں گا جہاں کوئی نہیں جا سکتا, اگر میں چارسدہ اور مردان جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں اور اتنے بڑے بڑے جلسے کرتا ہوں, تو میں تو دنیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں پر امن کی طرف بات جاری ہے. آپ بلیک آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے بیٹھے کہ دانیال کہتے ہیں تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزار لیں گے, اس کے بعد تو یہ ایک دوسرے کا, ان لوگوں نے تو آپ کی سیٹیں ماری ہوئی ہیں. دیکھیں میں اگر سیٹوں کی بات ہے, مجھے اگر انتخاب پر اعتراض ہے تو پورے پاکستان کے انتخاب پر اعتراض ہے, لیکن اگر پاکستان کے امن کو خطرہ ہوگا, پاکستان کی معیشت کو خطرہ ہوگا, تو اپوزیشن جو ہے وہ منیمم پوائنٹ ایجنڈا پہ بیٹھا کرتی ہے, وہ اس پہ پی ٹی آئی اور ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے. آپ کو نکالنے کے لیے کم از کم اکٹھے ہو سکتے ہیں. دانیال صاحب سن لیا آپ نے, آپ کو نکالنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. لاسٹ 10 سیکنڈ میں آپ کو بات کروں. دیکھیں یہ انہوں نے پوری بات جو نا خود میری جو بات کو ریٹریٹ کیا, اس کو واپس ری افرم کر دیا کہ کیا ایشوز ہیں کہ پولیٹیکل جو پاور ہے اس کی پرسوٹ ہے. کے پی کے میں وہ بری طرح فیل ہو گیا ہے, پی ٹی آئی وہ ڈیلیور نہیں کر سکی, وہ لا اینڈ آرڈر. تو all is fair in love and war, دانیال. The floor is open for مولانا. He has وہ اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیں گے, اس کو کیپٹلائز کریں گے, ان کی مدد سے کریں, ان کے بغیر کریں, لیکن اس پلیٹ فارم جو ان کے لیے اویلیبل ہے, وہ فیلڈ اویلیبل ہے, اس میں مین لوگ اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, we've run out of time. دانیال I'm sorry I have to cut you off, we have run out of time. ناظرین بات میں تو جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ تھی کشمیر کے الیکشنز پہ. سوال زیادہ اٹھ گئے ہیں, جواب کم آئے ہیں. اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی سنگین ہے تو پھر 2 سٹیجز میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا, 2 ڈویژنز کٹھے کیوں نہیں ہو سکتے, 3rd کیوں ہوا ہے؟ اور اگر ویسے ہی اتنے زیادہ حالات خراب ہیں تو سارا الیکشن ہی تھوڑا سا بھی آگے جا سکتا ہے, لیکن اس میں ڈیٹ ہے کیونکہ گورنمنٹ ختم ہونی ہے,
پرائم منسٹر فارغ ہو جائیں گے, نیا ہونا ضروری ہے, وہ سمجھ آتا ہے. اصل چیز اب یہ ہے کہ کون گارنٹی کرے گا ٹرانسپیرنسی, بیکاز جیسے ساری سائڈز مانتی ہیں جب پہلے ڈویژن کا فیصلہ آئے گا تو ایک ہوا ضرور بنتی ہے. اور پاکستان میں مین لینڈ میں اسی لیے یہ سلسلہ بند ہوا تھا کہ پہلے نیشنل اسمبلی کا پھر پروونشل کا, کہ جو پہلے دن جیت جس کی آ جاتی تھی وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا تھا. اس کا بھی تو کوئی حل نکالنا ہوگا. اینی وے, بریک کا وقت ہو گیا.